السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج 417، فقہ اوامر اللہ الکونیۃ والشرعیۃ۔ فقہ اوامر احکامات اللہ تعالیٰ کے، الکونیہ جو کائنات سے متعلق ہے، وشرعیہ اور جو شریعت سے متعلق ہے۔ کونی اور شرعی احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہیں ان کے بارے میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، وَلِلْكَوْنِ أَوَامِرٌ مِّنَ الرَّبِّ وَلِلْإِنسَانِ أَوَامِرٌ مِّنَ الرَّبِّ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کائنات کے لیے بھی رب کے حکم ہیں اور انسان کے لیے بھی ہوں۔ تو جو کائنات کے لیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اوامر کونیہ، اور جو انسان کے لیے ہیں وہ کیا ہے؟ شرعیہ۔ یہ سمپل سا فرق ہے دونوں میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بے شک اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ اور یہ امرہ میں امر کونی ہے، اور دوسری آیت میں امرہ میں امر شرعی ہے۔ عبادت کا حکم جس میں ہے وہ کون سا ہے؟ امر شرعی۔ اور جس میں کائنات کو وجود میں لانے کا حکم ہے وہ کونی ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر بالعدل، حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا۔ یہ کون سا امر ہے؟ شرعی۔ والاحسان، ترجمہ کریں، اور احسان کا۔ وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ وینہی، اور روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، والبغی، اور زیادتی یا سرکشی سے۔ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو۔ اب میں پڑھوں گی اور آپ ترجمہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، هو الخلاق العلیم، وہی زبردست پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، جمیع المخلوقات، ساری مخلوقات کو، فی العالم العلوی، اوپر والی دنیا میں یعنی آسمانوں میں، وفی العالم السفلی، اور نچلی دنیا یعنی اس دنیا میں اور اس کے علاوہ بھی۔ وجمیع مخلوقاتہ، اور ساری اس کی مخلوق، اثر، نشانی ہے، من آثار خلقہ، اس کی تخلیق کی نشانیوں میں سے، وقدرتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں اس کی قدرت اور عظمت پتہ چلتی ہے۔ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ فَلَا يَسْتَعْصِي عَلَيْهِ شَيْءٌ، پس نہیں نافرمانی کرتی اس کے سامنے کوئی چیز، أَرَادَ خَلْقَهُ، وہ ارادہ کرے جس کو بنانے کا، یعنی جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہے تو وہ چیز آگے سے یہ نہیں کہہ سکتی میں نے نہیں بننا، اس کو بننا ہی بننا ہے۔ آتا، اس نے عطا کیا، جمیع المخلوقات، ساری مخلوق کو، الوجود والشکل، وجود اور شکل، فارم اینڈ شیپ، والوظائف، اور ڈیوٹیز، والاوامر، اور احکامات،
ہر ایک کو اس کا کام بھی بتایا. سورج کو بنایا تو اس کو بتایا اس نے کیا کرنا ہے, چاند ستاروں کو, جتنی بھی اسی طرح زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو ان کا کام بتا دیا ہے کہ وہ کیا کیا کریں گے. حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ان کو ہدایات ہے واضح, اور ہر ایک کا ایک دائرہ کار مقرر ہے. اب جانوروں کو مختلف کھانے کے اعتبار سے بھی تقسیم کرتے ہیں نا, کچھ صرف دودھ پیتے ہیں, کچھ سبزیاں کھاتے ہیں, کچھ گوشت خور ہیں, تو وہ دوسری چیز نہیں کھاتے, چاہے ان کے سامنے کتنی بھی بہترین لا کے رکھے وہ پڑی رہے گی. ہاں, گائے اتنا دودھ دیتی, خود نہیں پیتی, بس اس کا بچہ بھی ایک سرٹن ایج تک پیتا ہے, اس کے بعد نہیں پیتا. یعنی اللہ ہی خلاق ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, اور ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. جب وہ بنانا چاہتا ہے تو کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی, اور ہر چیز کو بنا کر اس نے ان کو ان کا کام بھی بتایا. ہاں کہہ سکتے ہیں بالکل. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهو سبحانه الملك, اور وہی اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی بادشاہ ہے. المالک لكل شيء, جو مالک ہے ہر چیز کا. الذی, وہ جو, کل شیء سے مراد وہ سب کا سب, ما سکنا, جو ٹھہرا ہوا ہے, فی العالم العلوی, اوپر کی دنیا میں, وفی العالم السفلی, اور نیچے کی دنیا میں, ملک لہ, اسی کی ملکیت ہے, وعبید, اور غلام, مسخرون مدبرون بامرہ, اسی کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں اور اسی کی تدبیر کے مطابق چلتے ہیں. یعنی مدبر پلانڈ ہے, اسی نے ان کی پلاننگ کی, تدبیر کی ہے. یتصرف فیہم سبحانہ بأوامرہ القدریۃ وأوامرہ الشرعیۃ وأوامرہ الجزائیۃ, وہ تصرف کرتا ہے یعنی چلاتا ہے سبحانہ و تعالی, بأوامرہ, اپنے احکامات کے ساتھ, القدریۃ یعنی کونیہ, وأوامرہ الشرعیہ, اور اپنے شرعی احکامات کے ساتھ, وأوامرہ الجزائیہ, اور جزا سزا سے متعلق احکامات کے ساتھ. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, پس پاک ہے اللہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے, وہیں واپس جانا ہے. واللہ عز وجل هو الذی خلق المخلوقات کلھا, اور اللہ عز وجل ہے وہ, وہی ذات ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. وہذہ المخلوقات, اور یہ مخلوقات, کلھا, ساری کی ساری, تحتاج الی اوامر, محتاج ہیں احکامات کے. یعنی ہر ایک کو حکم چاہیے اللہ کا, ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ سورج کو تو ضرورت ہے اور انسان کو ضرورت نہیں, انسان اپنی مرضی خود کرے, نہیں, انسان کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. والذی ینزل من اللہ, اور وہ جو اترتا ہے اللہ کی طرف سے عز وجل کی, من الاوامر, احکامات میں سے, اوامر میں سے, نوعانی, دو قسم کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دو طرح کے احکامات اتارتا ہے, اوامر کونیہ و اوامر شرعیہ, کونی اور شرعی احکامات. و اوامر اللہ الکونیۃ تنقسم الی ثلاثۃ اقسام, اللہ تعالیٰ کے کونی احکامات جو ہیں وہ تین قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. ان کی تین قسمیں, اوامر کونیہ کی تین اقسام ہیں جو کائنات سے متعلق ہے. الاول, نمبر 1, امر الایجاد, ایجاد کرنے کا حکم کہ وجود میں آج. ایجاد کا کیا مطلب؟ وجود میں لانا. وہو متوجہ من اللہ الی جمیع المخلوقات بالایجاد والخلق والتکوین, اور وہ حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے ساری مخلوق کو ایجاد کا اور خلق کا اور تکوین کا. ایجاد یعنی وجود میں لانے کا, پیدا کرنے کا, اور بنانے کا. کن فیکون سے تکوین ہے. کوئی چیز بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں بنی. کسی بھی چیز پر آپ غور کریں, انسان کے اندر بھی روح اللہ کے حکم سے ہی پڑتی, انسان بھی اللہ کے حکم سے وجود میں آتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کائنات کے جتنے بھی مختلف پودے ہیں, انسان ہیں, پہاڑ پتھر ہیں, پانی کی مخلوقات ہے, وغیرہ وغیرہ, ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی کا حکم ہے. یہ نمبر 1 ہے قسم کی اوامر کونیہ کی. وَبِسَبَبِهِ أَوْجَدَ اللَّهُ الْكَوْنَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ كَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْجَمَادِ
والنبات والإنسان والحيوان وغير ذلك من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وبسببه، اور اس کے ذریعے یعنی اس حکم کے ذریعے، اوجد اللہ وجود دیا اللہ نے، الکون کائنات کو، ساری کائنات بنائی، وما فیہ اور جو بھی اس میں ہے، من المخلوقات مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ العرش اور الکرسی اور السماء اور زمین اور فرشتے والروح اور جبریل والشمس اور سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے والکواکب اور ستارے سیارے ستارے والجماد پتھر جمادات والنبات پودے والانسان اور انسان والحیوان اور حیوان وغیر ذالک اس کے علاوہ من المخلوقات مخلوقات میں سے التی وہ جو لا یحصیها نہیں گن سکتا شمار کر سکتا ان کو، ولا یعلمها اور نہیں جانتا ان کو، الا اللہ مگر اللہ ہی، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کا، فاعبدوہ بس عبادت کرو اسی کی، وہ بقا باقی رہنے کا حکم، پہلا وجود میں لانے کا حکم، دوسرا باقی رہنے کا. وہو متوجہ من اللہ الی جمیع المخلوقات بالبقاء اور وہ صادر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کی طرف باقی رہنے کے لیے. وبسببہ اور اسی کی وجہ سے تبقى الکائنات باقی ہے کائنات، کلھا ساری کی ساری، بامر اللہ اللہ کے حکم سے. ولولا امر اللہ بالبقاء اور اگر اللہ نہ حکم دیتا بقا کا، لزالت جمیع الکائنات البتہ ٹل جاتی مٹ جاتی ساری کائنات. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات والارض پکڑے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا کہ ٹل نہ جائیں، ولا ان زالتا اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، ان امسکہما نہیں پکڑ سکتا ان کو، روک سکتا ان کو، من احدن کوئی ایک، من بعد ہی اس کے بعد، انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ بہت بردبار بخشش فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اسی کے حکم سے. ثم اذا دعاکم دعوتا جب بلائے گا تم کو، پکارے گا تم کو پکارنا، من الارض زمین سے، اذا انتم تخرجون جب تم اب رک جاؤ، اب چل پڑو. کس سپیڈ سے کس سیارے نے چلنا ہے، کس رفتار سے ہرن نے بھاگنا ہے، کس سے شیر نے بھاگنا ہے، کس سے چونٹی نے چلنا ہے، یہ سب اسی کا حکم ہے، اسی کی پلاننگ ہے، اسی کا طے شدہ ہے. والحیات والموت اور زندگی اور موت، زندگی حرکت کا نام ہے اور موت سکون کا. والنفع والضر اور نفع اور نقصان، الی آخرہ، الہ جو لکھا ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے الی آخرہ. وہو متوجہ من اللہ الی جمیع المخلوقات اور وہ آتا ہے اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کی طرف. متوجہ کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا، یعنی وہ اس کی طرف آ جاتا ہے. فجمیع المخلوقات تو ساری مخلوق، لا تتحرک نہیں حرکت کرتی، اور ولا تسکن اور نہیں سکون پاتی، الا بامری مگر اسی کے حکم، سکون ٹھہرتی مراد ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور سمندر میں. خشکی پہ گاڑیاں چلتی ہیں اور سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اللہم مالک الملک کہہ دیجیے اے اللہ جو مالک ہے ساری بادشاہت کا،
تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس ولا تضر الا بامرہ، کما قال سبحانہ، اور ساری مخلوقات نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان مگر اسی کے حکم سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے کسی نفع یا نقصان کا مگر یا اول اماتۃ بید اللہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فلا يحصل منها شیء الا بامری، نہیں حاصل ہوتی اس سے کوئی چیز مگر اسی کے حکم سے، هو الذی یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے، فاذا قضى امرا، پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس کو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، تو لابد من وقوعها کما اراد اللہ، یہ الہی احکامات لازم ہے کہ واقع ہوں جیسے اللہ نے چاہا، فاللہ لا راد لقضائہ، تو اللہ تعالیٰ نہیں کو پھیرنے والا اس کے فیصلے کو، ولا معقب لحکمہ، اور نہیں کوئی پیچھے آنے والا اس کے حکم کے کہ اس کا حکم آ کے کینسل کر کے اپنا حکم جاری کر دے، سبحانہ هو الواحد القہار، پاک ہے وہ وہی اکیلا زبردست، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو کہیں پھر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون کا حکم دیتا ہے، اور جتنے بھی عمل ہیں جو بھی ہے، زندگی ہے، موت ہے، نفع نقصان، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک ارادہ تو انسان کا ہوتا ہے، جیسے ہم ٹریول ہی کرتے ہیں تو ہم پہلے ارادہ تو بناتے ہیں نا کہ ہم نے جانا ہے، اور پھر ہم جاتے ہیں، تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اگر اللہ ہمیں اذن دیتا ہے تو پھر ہم وہ کر سکتے ہیں جیسے پورا۔ عقیدہ واسطے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، ایک بندے کا ہوتا ہے، جی، جب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ کام ہوتا ہے، خالی بندے کا ارادہ کام نہیں کرتا۔ جی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے جو ہیں ان پر بہرحال ہمارا اس حد تک اختیار ہے کہ ہم وہ کس نیت سے کریں۔ جی، وہ کرنے کا اختیار ہے ہمیں، وہ کرتے رہیں، جی، لیکن اس کی تکمیل تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے، جب اللہ چاہے، اسی لیے دعا کا حکم ہے نا پھر۔ اور حضرت علی کا جو مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ استاذہ میں آج پڑھ رہی تھی، مطلب پہلے کافی ایسے پیراگرافس آتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتے یا تھوڑا سا مشکل لگتے ہیں، لیکن آج اتنی سمپل باتیں تھی، تو اتنا ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، اس کی قدرت، اتنی سمپل سی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ مالک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، اس کی قدرت کی سوری۔ تو پھر میں یہ سوچی تھی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان نہیں لاتے کہ ہم تو نہیں لائیں گے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، تو آج کل اتنی ٹیکنالوجی ہے تو وہ ساری ٹیکنالوجی جو وہ یوز کر رہے ہیں وہ ساری ریز ہے نا، ریز انہیں نظر تو نہیں آتی، جیسے ان کے فون کے سگنلز ہیں یا ان کے نیٹ کے یا جو ریڈار سے ان کو جو انفارمیشن آ رہی ہے، کچھ بھی جو بھی وہ اتنا وہ ہائی فائی چلیں گے، وہ ساری چیزیں بھی تو انہیں نظر نہیں آتی، پھر بھی ان پہ تو لاتے ہیں نا، ہمارے سگنلز نہیں آ رہے، یا ہم کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ انڈر گراؤنڈ چل جائیں تو وہاں پہ بھی نہیں آتے، فون بند ہو جاتا، تو پھر اتنی ظاہر چیز، اتنی سمپل سی بات انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اتنی مطلب آج تو واقعی مجھے بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اتنا ایزی تھا، تو اتنا تو کس بات نے ان کو ماننے سے روکا؟ آج ہمارا خطبہ اسی پہ تھا کہ کس بات نے ان کو روکا ہوا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے بالکل۔ یہاں پہ جو بات ہے نا بیدک الخیر،
اس سے ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، ہر خیر کے جو ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے. یعنی یہ جو آسمان ٹھہرا ہوا ہے اس وقت باقی ہے، گرا نہیں بغیر کسی ستون کے، تو اس کو کس نے روکا ہوا ہے کہ اوپر ہی رہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ مطلب ہے چاند ستارے سورج اللہ چاہے تو ٹکرا دے ان سب کو، کس نے ان کو روکا ہوا کہ ادھر سے نہیں گزرنا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی؟ وہ تو جب چاہے گا ختم کر دے گا نا. ہاں لمیٹڈ بقا ہے، لیکن جب تک کے لیے ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے. ہیں جیسے کائنات میں آسمانوں کی طرف ہی دیکھیں تو کس طرح سے گیلیکسیز، اور ایک گیلیکسی میں اتنے ملین سٹارز، اور پھر وہ ساری حرکت کر رہے ہیں، کتنا ہیوج سائز ہے، اور وہ سب حرکت کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے بھی نہیں ہیں. تو انسان اگر یہ ریشنلی سوچے تو کیسے ایمان نہیں لا سکتا نا؟ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اٹس ویری اسٹرینج. ہاں جی، کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ اگر صرف اتنی بات سوچ لے یعنی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے، یہ آسمان کس نے تھاما ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ، اور وہ جو سمندر میں طوفان آتا ہے اور اس طوفان کو بھی نہیں وہ روک سکتے، وہ چھوٹے چھوٹے جو قطرے ہیں وہ اتنا مل کے اتنا بڑا ہیوج سمندر بن جاتے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں روک سکتے، تو وہ اس چیز پہ بھی وہ نہیں غور و فکر کرتے کہ ہم اس کو روکنے میں قادر نہیں ہیں. اور پانی کو، سمندر کے پانی کو ایک فورس ہے اس کی، کس نے روکا ہوا ہے ان حدوں تک کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے؟ اور جیسے استاذہ یہ جو حال ہی میں جو زلزلہ آیا تھا اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے، وہ اس کا دورانیہ اتنا زیادہ تھا اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو تھاما ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جھلک دکھانی تھی. الحمدللہ بچت ہو. السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی یہاں پہ کہ کوئی بھی مخلوق لا تنفع ولا تضر الا بامرہ، تو یوزلی جب کوئی انسان سے فائدہ پہنچتا ہے نا، جیسے والدین ہوتے ہیں، دوست، تو ہم کہتے ہیں جزائے خیر، لیکن وی ڈونٹ لک بیہائنڈ دا سین کہ اصل میں کس نے اس کے دل میں ڈالا. بعض اوقات ہم وہیں پھنس جاتے ہیں اور اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کہیں سے نقصان پہنچ جاتا ہے، دیٹ از ویری اسٹرینج کہ کہیں سے نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہم بجائے اس سے لیسن لینے کے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس نے کیا، مطلب تنقیدی مزاج برداشت نہیں کرتے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات اصلاحی پوائنٹس اتنا بندے کو نہیں ابھارتے جتنا تنقید. تجوید میں آ کے دیکھ لیں، تنقید ہی تنقید ہے، لیکن اس سے اصلاح ہی اصلاح پھوٹ رہی ہوتی ہے. تو وی شوڈ لک بیہائنڈ کہ مطلب یہ ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی ہوا ہے، وہ چیز بھولتی ہی نہیں ہے کہ وہ نقصان دیا تو دیا کیوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو کیوں نہیں. ہو جاتے ہیں وہ. تو اصل میں وہ کسی نے مجھے ابھی جملہ کہا اور میرے دماغ میں رہتا ہے کہ اللہ نے دنیا اسباب کے پر بنائی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں حفاظت کرتا ہوں، تو وہ آئے تھے صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن آپ نے کہا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ جو نقصان پہنچتا ہے، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی کانٹا چبھ رہا ہے، مومن کا نقصان تو اس کے لیے فائدے کا باعث ہی بنتا ہے، لیکن اس سے اوپر اٹھنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. تو وی شوڈ لک انٹو اٹ. وَأَمَّا الْأَوَامِرُ الشَّرْعِيَّةُ فَهِيَ الدِّينُ، جہاں تک شرعی اوامر کا تعلق ہے تو وہ دراصل دین ہے. وَهُوَ مُوَجِّهٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى الثَّقَلَيْنِ، اور وہ اللہ کی طرف سے دو بوجھوں کے لیے آیا ہے، الانس والجن، جن و انس کے لیے. وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ الْأَنبِيَاءِ، بِوَاسِطَةِ الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور یہ انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے مکمل ہوا ہے. والأوامر الشرعیة 5 اقسام ہی، شرعی اوامر 5 قسم کے ہیں، اور وہ ہیں الایمان، العبادات، المعاملات، المعاشرات، الاخلاق. ومن الناس من يقبله فيسعد في الدنيا والآخرة، لوگوں میں سے کوئی ہیں جو ان کو قبول کر لیتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی سعادت پاتے ہیں. ومنهم من لا يقبله، اور ان میں سے کچھ قبول نہیں کرتے، فيشقى في الدنيا والآخرة، تو دنیا اور آخرت میں بدبخت ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب. فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ھدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار،
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون بحفظ اللہ، اور یہ دین محفوظ ہے قیامت کے دن تک اللہ کی حفاظت کے ساتھ. وَلِلْحُصُولِ عَلَىٰ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِهِ لَا بُدَّ مِنَ الْمُجَاهَدَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. وَلِلْحُصُولِ، اور حاصل کرنے کے لیے، عَلَىٰ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِهِ، اس کے اعلیٰ درجات، لَا بُدَّ مِنَ الْمُجَاهَدَةِ، لازم ہے سخت محنت. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں سخت محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ضرور ان کو دکھائیں گے اپنے راستے، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. وَأَوَامِرُ اللَّهِ الشَّرْعِيَّةِ نَوْعَانِ، اور اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات دو قسم کے ہیں. الاول اوامر محبوبۃ للنفس، وہ احکامات جو نفس کو محبوب ہوتے ہیں. کالامر بالاکل من الطیبات، مثلا طیب چیزوں میں سے کھانا پینا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے نا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو جو بھی پاکیزہ چیز ہم نے دی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے جب کھاتے ہیں تو عبادت ہے، اور یہ حکم ہمیں بہت پسند ہے. وَنِكَاحُ مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَىٰ 4، اور نکاح کرنا عورتوں میں سے 4 تک. وَصَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر کا شکار، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وغیرہ وغیرہ. یہ احکامات ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور ان پہ بڑی توجہ ہوتی ہے. الثانی، نمبر 2، اوامر مکروہۃ للنفس، وہ احکامات جو نفس کو ناپسند ہوتے ہیں. للنفس الامارۃ بالسوء، وہ نفس امارہ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں. وہی نوعان، اور وہ 2 طرح کے ہیں. اوامر خفیفہ، ہلکے احکامات، کالادعیۃ والاذکار والصلوات وتلاوۃ القرآن والسنن والآداب ونحوها. ہلکے احکام کون سے؟ دعائیں مانگنا، ذکر اذکار کرنا، جو ہم کرتے رہتے ہیں، آسان کام. والصلوات، اور نمازیں پڑھنا، وتلاوۃ القرآن، یہ سب آپ کا ذکر ہو رہا ہے. والسنن والآداب ونحوها، اتنے آسان کام آپ کو ملے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی نفس پہ بھاری ہیں، مشکل لگتے ہیں. وأوامر ثقیلہ، اور بھاری احکامات، کالدعوۃ الی اللہ، جب یہاں سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. والایمان یزید بامتثال الاوامر الخفیفۃ والثقیلۃ معا، اور ایمان بڑھتا ہے کس سے؟ ہلکے اور بوجھل، بھاری یا مشکل سب احکامات پر عمل کرنے سے. تو جب بھی کوئی کہے میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو کیا کرے؟ عمل کرنا شروع کر دے، عمل زیادہ کر دے. والقیام بالاعمال الانفرادیۃ والاجتماعیۃ معا، اور ان اعمال کو قائم کرنے سے جو انفرادی ہیں اور اجتماعی ہیں ساتھ کے ساتھ، یعنی اپنی نماز بھی اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین، یہ ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر اس سے ایمان بڑھے گا. ورنہ صرف اپنی نمازیں پڑھتے رہے تو وہ ایک روٹین سی بن جاتی ہے، ان کا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. فَإِذَا زَادَ الْإِيمَانُ صَارَ الْمَبْغُوضُ مَحْبُوبًا، جب ایمان بڑھتا ہے تو مبغوض محبوب بن جاتا ہے، یعنی جو چیزیں ناپسند ہوتی ہیں وہ بھی راحت دیتی ہیں. یعنی رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، اور اسی طرح صدقہ کرنا، یہ چیزیں پھر اچھی لگنے لگتی ہیں جب ایمان بڑھتا ہے. وَصَارَ الثَّقِيلُ خَفِيفًا، اور ثقیل خفیف ہو جاتا ہے. وَتَحَقَّقَ مُرَادُ اللَّهِ مِنَ الْعَبْدِ بِالدَّعْوَةِ وَالْعِبَادَةِ لِرَبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، جو اللہ چاہتا ہے بندے سے، دعوت اور عبادت اپنے رب کی، وہ پورا ہو جاتا ہے. وَاطْمَأَنَّ بِذَلِكَ قَلْبُهُ، اور اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ جو دل اکھڑے رہتے ہیں نا اور پریشان رہتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ 2 کام ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات صرف ایک کر رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے نمبر 1 ذاتی عبادت، یا صرف دعویٰ کا کام اور اپنی عبادتوں سے غافل. تو یہ دونوں ساتھ ہوں تو پھر دل کو سکون ملتا ہے. سورۃ العصر کا بھی مفہوم ہے. وَتَحَرَّكَتْ بِذَلِكَ جَوَارِحُهُ، اور اس کے ساتھ اس کے اعضاء حرکت کرتے ہیں. وَمَقْصُودُ الْإِيمَانِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ایمان کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے. واجتناب عبادتی ما سواہ، اور بچنا
اس کے سوا کسی کی بھی عبادت سے. وَيَتِمُّ ذَلِكَ، اور یہ تمام ہوتا ہے بتغییر الیقین من المخلوق الی الخالق الذی بیدہ کل شیء، اس یقین کے بدلنے سے جو مخلوق سے خالق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وتغییر العواطف من المخلوق الی الخالق، اور جذبات کا مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف متوجہ ہو جانا. سبحان اللہ. یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان ایموشنلی بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان پہ بھروسہ کرتا ہے، بندوں سے بات کر کے راحت پاتا ہے، بندوں سے کاؤنسلنگ کروانا چاہتا ہے، بندوں کے ساتھ رونا دھونا کرتا ہے، اور ان کے بغیر وہ جیتا نہیں، ان کے بغیر مرتا نہیں، وہ سب کچھ اس کا بندوں کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ہر وقت بندوں کا خیال اس کے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن توحید کیا ہے کہ بندوں کا خیال ذہن سے نکال کے سارے جذبات، چاہے محبت کے ہوں، خوف کے ہوں، کچھ بھی ہو، رغبت رہبت، سب اللہ کی طرف منتقل ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. توحید اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی، چاہے ہم قرآن کے طالب علم ہوں یا استاد ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن اگر ہم اپنے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ نہیں کرتے تو بات نہیں بنتی، توحید کا مزہ نہیں چکھ سکتا انسان. وتغییر الفکر من الدنیا الی الآخرہ، اور سوچ کا تبدیل ہونا دنیا سے پھر کے آخرت کی طرف، یا سوچ کا پھر جانا دنیا سے آخرت کی طرف. ومن الاموال والاشیاء الی الایمان والاعمال الصالحۃ، اور مال اور اشیاء ان کی محبت سے نکل کر ایمان اور اعمال صالح کی طرف رجوع کرنا یا اس کی طرف راغب ہونا. وتغییر العمل من الدنیا الی الدین، اور دنیا کے لیے کام کرنے سے دین کے لیے کام کرنے کی طرف مڑ جانا. ومن المعاصی الی الطاعات، اور گناہوں سے اطاعت کی طرف. ومن محبوبات النفس الی محبوبات الرب، اور نفس کی مرغوب چیزوں سے نکل کر رب کی مرغوب چیزوں کی طرف پھر جانا. یہ بڑا ہی اہم پیراگراف ہے، اس پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو پھر اپنی توحید کا جائزہ لیں کہ واقعی ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے یا اور بھی بت بنا رکھے ہیں. اس میں نفس کا بت جو ہے وہ بھی ٹوٹتا ہے، اور کون کون سے، مال کی محبت، خواہشات کی محبت، دنیا کی محبت، مخلوق کی محبت، ان سب چیزوں پہ کراس، ترجیحات بدل جاتی ہیں انسان کی. یعنی مخلوق پہ بھروسہ کرنے کی بجائے، مخلوق پہ ڈیپینڈ کرنے کی بجائے انسان اللہ پہ ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا. جیسے ایک سینٹر ہوتا ہے ہر انسان کا نا، تو ایک دنیا سینٹر اور ایک آخر سینٹر، بیسکلی یہ بالکل ایک ڈویژن یہاں نظر آ رہی ہے. بالکل کہ آپ کا سینٹر کیا ہے، اسی سے پھر یہ سارے سوچ اور ایموشنز اور محبتیں وہ سب پھر اس طرف اینکر اور فوکس ہو جاتی ہیں. پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، رخ بدل جاتا ہے. ہاں، اس کو آپ برین واشنگ کہیں. ہاں، ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایگزیکٹلی وہ یہی تھے کہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہی تھے، اور ان کو سب لوگ مانتے ہیں. نہیں جیسے مجھے وہی ہوتا ہے جب کرسچنز ہوں، جوز ہوں، ایون بدھسٹ بھی ان کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے بڑے، تو ان کا تو بالکل ایگزیکٹلی یہی تھا. تو انہیں کو پھر سب کو فالو کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کی توحید کی گواہی دیتے ہیں نا کہ ما کان من المشرکین حنیفا مسلما، یکسو مسلمان تھے. یعنی ایک مرکز پہ، ایک نقطے پہ، ایک سینٹر پہ فوکس تھے. اور ہم سے بھی یہی چاہا نا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کہ حنفاء بن کے، خالص ہو کے، یکسو ہو کے. پہلے جو کیا تھا نا یہ وہذا الدین محفوظ الی یوم القیامت بحفظ اللہ، تو یہ بھی اتنا زبردست ہے. اس میں خاص طور پر جو آگے لکھا ہوا ہے المجاہداتی، تو یعنی کہ سخت محنت کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہی پورا ہوگا. جو ہم خود جب سخت محنت کریں گے تو اس میں وہی ہے کہ یہ ساری جو آیات اور شروع سے جو یہ پورا چل رہا ہے سبق پڑھ کے اتنا سکون مل رہا ہے. اور وہی نا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بالکل وہ والی کیفیت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں انسان ذرا ریلیکس ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا کام کر کے سست ہونے لگتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے، سونے لگتا ہے، تو مخالفتیں اور چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ انسان کو جگا دیتے ہیں. اور بالکل کہ اب اور آگے بڑھو. یعنی آزمائش کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا درجہ بلند ہو. امتحان جو بھی آتا ہے آپ کی زندگی میں، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس درجے پہ نہیں، اللہ چاہتا ہے اس سے اگلے درجے پہ آؤ. اور اس اگلے درجے پہ جانے کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور سخت محنت چاہیے ہوتی ہے.
ایک جگہ پہ ہے نا کہ بندے کے اندر جو خوف ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا جب انسان کے اندر خوف ہو جاتا ہے یا جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں تو سچا ہوں اور مجھے کسی قسم کا کسی انسان کا خوف نہیں ہے جیسے بھی حالات ہوں. تو وہ ایک آپ کے اندر اطمینان آ جاتا ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے خدشہ ہی رہتا ہے کہ ادھر سے نہ ہو جاؤ ادھر سے نہ جائے یہ نہ بتا وہ نہ ہلکا پڑ جائے میں نے تو اس کو بڑا پکا کیا ہے تو وہ سارے خوف نکل جاتے ہیں الحمدللہ. صحیح. لیکن میں سوچ رہی تھی آئی واز تھنکنگ کہ یوزلی جو ایگزامپل ذہن میں آ رہی تھی نا وہ یہ تھی کہ جیسے فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نفس چاہتا ہے اور ویسے بھی کہ ابھی بس وضو کر کے بیٹھی ہوں یا وضو کرنے لا رہی ہوں یہ آخری میں ذرا وال چیک کر لوں. لیکن پریورٹیز کا تبدیل ہو جانا اور پھر یہ کہ فوراً سے نماز کے لیے اٹھنا یا پہلے سے پریپیئر کر کے اچھا ابھی 5 منٹ بعد نماز ہونی ہے تو پریپیئر مطلب میں نے ڈویژن جو آپ نے بتائی تھی نا کہ مسلم مومن اور محسن میں اس ڈویژن میں پھنس جاتی ہوں کہ محسن کا سرکل سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ لوگوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ 10 ہوں گے تعداد میں لیکن وہ 1000 لوگوں کو اور جو مومن ہے یا مسلم ہے وہ ایک ہی ہوگا اور وہ شاید اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوگا. تو یہ جو ہے نا پرسنالٹی چینج پہلے ہم خیال میں سوچتے ہیں کہ پہلے یہاں چینج آتا ہے دماغ میں ترجیحات کا اور بعض لوگ اسی پہ روتے رہتے ہیں نا کہ ابھی ترجیحات یہاں بدلی ہیں لیکن عمل میں نہیں بدلی لیکن پھر وہ قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جو چاہتا ہے من جرا وجدا پریورٹیز چینج ہوتی ہیں پھر عمل میں بھی آنے لگتی ہیں سرکل آپ کا ارد گرد تبدیل ہونے لگتا ہے پھر وہ فکر القلوب بھی لینے لگ جاتے ہیں اور بھوکے بھی دن گزار لیتے ہیں نیند بھی قربان کر لیتے ہیں بالکل. اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے یہ اچانک نہیں ہوتا. تو اپنے سب کے لیے دعا کریں. بالکل. ہاں بالکل. ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو وہ اس طرح سے کہا گیا تھا کہ جو بھی چیز آپ پرائورٹائز کرتے ہیں تو میں ایسے سوچتی ہوں کہ جس بندے سے آپ کو بہت محبت ہے نا وہ بچڑا بن جاتا ہے آپ کے لیے. لٹرلی آپ کی ایک دوست کی کال آ رہی ہے نماز کا وقت ہے اب آپ نے وہ کال اٹینڈ کی آپ نے اپنی دوست کو بچڑا بنا دیا اور آپ ایک بچڑے سے بات کر رہے ہیں. دور سے آپ کی ایک دوست آ رہی ہے آپ نے ٹائمنگز پوری کرنی ہے وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے آ رہی ہے وہ ایکچولی ایک بچڑا آپ کی طرف آ رہا ہے وہ بذات خود بچڑا نہیں ہے لیکن آپ کی سوچ نے اس کو بچڑا بنا دیا ہے. اگر جنہوں نے فیس بک کی بات کی تو آپ ایک بچڑے سے متوجہ ہیں اگر آپ نماز کا ٹائم تو اگر امیجنیشن ایسی کریں تو ہر جگہ جو آپ کی پرائورٹی چیز ہے آپ اللہ تعالیٰ پہ پرائورٹائز کریں کسی چیز کو تو ایک بچڑا بنتی جاتی ہے. اب آپ کا جوہد چلتا رہتا ہے کہ آپ اس کو کٹ آف کریں پھر آگے جائیں ایک اور چیز بچڑا بن رہی ہے جیسے آتا ہے نا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل. ان ساری چیزوں سے باہر نکلنا بڑا ضروری ہے تبھی انسان اپنے مقصد پہ فوکس کر سکتا ہے تبھی انسان بڑی بڑی قربانیاں کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی چیز پاؤں کی زنجیر بن جائے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کے راستے میں ترقی نہیں کر سکتا. فالأوامر الشرعیۃ انزلها اللہ الی الثقلین. شرعی احکامات اللہ نے ثقلین یعنی 2 بوجھوں الانس والجن پر نازل کیے ہیں وہی الدین اور وہ دین ہے. وهذه الأوامر تنزل من ذات اللہ الی العباد. اور یہ اوامر اتارے جاتے ہیں اللہ کی ذات سے بندوں کی طرف. والاعمال تصدر من ذات النفس. اور اعمال صادر ہوتے ہیں نفس کی ذات سے یعنی بندے کام کرتے ہیں. فإذا تطابقت الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد الإنسان في الدنيا والآخرة. جب مطابق ہو جاتے ہیں بشری اعمال الہی اعمال کے ساتھ تو دنیا اور آخرت میں انسان خوش قسمت ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں اور ہم نیچے سے عمل کر رہے ہیں. جب وہ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں نا اس پر کہ وہ بندہ ان احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے تو اس کی خوش قسمتی بن جاتی ہے. اور اگر اس کے مطابق نہیں تو پھر وہ کامیابی نہیں. تو بڑی سمپل سی بات لیکن جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر بہت ہرڈلز کیا بالکل بہت نفس اور شیطان اور دنیا اور گھر والے اور ان سب سے لڑ کے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2 طرح کی مشکلات ہیں انسان کے ساتھ یا 2 طرح کی مخالفتیں ایک باہر کی ہیں اور ایک اندر کی ہیں. باہر کے مقابلے میں اندر کی بڑی ہیں. باہر کی کیا ہے نفاثات فی العقد اور حسد لوگوں کا اور اندر کی وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اس لیے باہر کی مشکلات کے لیے 1 دفعہ پناہ مانگے گی قل اعوذ برب الفلق اور اندر کی مشکلات کے لیے 3 دفعہ پناہ مانگے گی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس.
بالکل وہی نا، مبغوض محبوب بن جاتا ہے. بالکل اندر رہ جاتا ہے پھر. وَإِذَا خَالَفَتْ أَعْمَالُ الْعِبَادِ أَوَامِرُ اللَّهِ الشَّرْعِيَّةِ شَقِيَ الْإِنسَانُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جب مخالفت کرتے ہیں یا خلاف ہوتے ہیں بندوں کے اعمال اللہ کے شرعی احکامات کے خلاف ہوتے ہیں تو بدبخت ہو جاتا ہے انسان دنیا اور آخرت میں. وفی کل یوم، اور ہر دن، بل فی کل ثانیۃ، بلکہ ہر منٹ، بل فی کل لحظۃ، بلکہ ہر سیکنڈ، یصدر من ذات اللہ ما لا یحصیہ الا اللہ، صادر ہوتا ہے اللہ کی ذات کی طرف سے جس کا کوئی بھی احسان نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ولا یعلمہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کو مگر اللہ. من ملیارات الاوامر الالہیۃ، ملینز آف الہی احکامات میں سے، یعنی یہ صرف شرعی نہیں، دوسرے بھی. اوامر الخلق بالایجاد و اوامر البقاء، اوامر النفع والضر، و اوامر التصریف والتدبیر، و اوامر التغییر والتبدیل، و اوامر الحیات والموت، و اوامر العافیت والمرض، و اوامر العطاء والمنع الی آخرہ. کون کون سے احکامات؟ خلق اور ایجاد کے، اور بقاء کے، اور نفع نقصان کے، اور تصرفات اور تدبیر کے، اور تغییر اور تبدیل کے، اور حیات اور موت کے، اور عافیت اور بیماری کے، اور عطا اور منع کے، یہ ملے یا نہ ملے. وفی کل یوم، اور ہر دن، بل فی کل ثانیۃ، ہر منٹ، بل فی کل لحظۃ، اور ہر لمحہ، یصدر من العباد ما لا یحصیہ الا اللہ من الاقوال والاعمال، صادر ہوتے رہتے ہیں بندوں کی طرف سے اعمال جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اللہ. کون سے اعمال اور اقوال میں سے؟ یعنی جتنی باتیں دنیا میں ایک وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، جتنا نیٹ پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ مختلف جگہوں پہ، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں پہ، گھروں میں، ان سب کو صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے اور گن سکتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. والطاعات والمعاصی، کون اطاعت کر رہا ہے اور کون گناہ کر رہا ہے. والحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں. وکل ذلک باذن اللہ عز وجل، اور یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، عز وجل کے. والکل معلوم لعلام الغیوب، اور سب کچھ معلوم ہے علام الغیوب کو. واوامر اللہ الشرعیۃ تامۃ کاملۃ، اور اللہ کے شرعی احکامات مکمل ہیں، کامل ہیں. وہی متعلقۃ بجمیع احوال العباد، اور وہ متعلق ہے انسان کے سارے حالات کے. ان انسانوں کو جو جو مسائل پیش آتے ہیں، چاہے تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، یا گھریلو زندگی ہے، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہے، عبادات ہیں، ان سب سے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہوئے ہیں. واللہ یحب ان یطاع، اور اللہ محبت کرتا ہے اس بات سے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وتمتثل اوامرہ، اور عمل کیا جائے اس کے احکامات پر. فی جمیع الاحوال، ہر طرح کے حالات میں، تمام حالات میں. من جمیع العباد، سارے بندوں سے. فالملک ملکہ، پس بادشاہت اسی کی بادشاہت. والخلق خلقہ، اور تخلیق اسی کی تخلیق ہے. والامر امرہ، اور حکم اسی کا حکم ہے. والعبد لیس لہ عمل الا طاعت سیدہ و مولاہ، اور بندہ نہیں ہے اس کا کوئی کام مگر اطاعت کرنا اپنے آقا اور مولا کی. الذی افاض علیہ من نعمہ، وہ جس نے بے بہا عطا کی اپنے اس پر، یعنی بندے پر نعمتیں. بما لا یحصا، جو گنی نہیں جا سکتی. ووعدہ، اور اس کے بعد ان اطاعہ، اگر وہ اس کی اطاعت کرے، بالدار الحسنی، خوبصورت گھر کے ساتھ. وان عصاہ بنار تلظی، اور اگر اس کی نافرمانی کرے تو بھڑکتی آگ کے ساتھ. وأوامر اللہ الکونیۃ والشرعیۃ متعلقۃ بجمیع احوال الانس والجن، اللہ کے کونی اور شرعی احکامات متعلق ہیں جن و انس کے تمام حالات کے ساتھ. وأوامر اللہ الکونیۃ متعلقۃ بجمیع المخلوقات، اور اللہ کے کونی احکامات جو ہیں وہ مخلوق سے متعلق ہے. مخلوق کے لیے شرعی احکامات نہیں، لیکن انسان کے لیے کونی بھی ہیں اور شرعی بھی ہیں.
سزا جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ میچ کرتے تب انسان کو کامیابی ملتی ہے. اور آپ نے کہا نا جب نیچے سے ہمارے اعمال جاتے ہیں اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو جب وہ بالکل فٹ آ جاتے ہیں تو ایک دم جب آپ نے فٹ کر گیا تو ایک دم کلک ہوا. جب ہم چھوٹے ہوتے لیگو بلاکس کے ساتھ بلڈنگز بناتے تھے تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک بلاک کے ساتھ اسپیسیفک بلاک ہی میچ کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ بنتی جاتی تھی اور وہ اوپر تک جاتی تھی. تو میں یہ سوچی تھی کہ اس میں آگے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے احکامات ہمارے لیے اتارے ہیں, چاہے وہ زراعت میں ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کے ہیں, ہر چیز کا ادب, ہر چیز کی تمیز, ہر چیز کی لمٹ, ہر چیز ہمارے پاس بلاکس ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے جو فٹس بلاک ہیں جو اوپر سے آتے ہیں, لیکن وہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس پہ فٹ کون سا آئے گا. اور ہم اپنی جہالت کی وجہ سے یا پھر شک کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اس کو فٹ کریں گے تو کام چل بھی جائے گا کہ نہیں, وہ نہیں کر پاتے فٹ, اس لیے وہ بلڈنگ بنتی نہیں, اس لیے ہم اوپر نہیں جا پاتے. اللہ کے احکامات کو اپنا کر سوچتے ہم انفٹ ہو گئے. جی ایگزیکٹلی, معاشرے میں انفٹ ہو گئے. اچھا استاذہ, یہ ہم لوگوں نے کونی احکامات پڑھنا شروع کیے تو میں بڑا اتنا ریلیکس ہو کر سن رہی تھی, پھر جب شرعی احکامات آئے تو ایک دم آنکھیں بھی کھلی اور جیسے نا بندہ کانشیس ہو جاتا ہے. تو میری کسی سے ملاقات ہوئی, اسی طرح یہی موسم تھا اور بارش ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جب ایسے موسم میں بارش ہوتی ہے نا تو میں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہوں. یہ سن کے مجھے اتنا دھچکا لگا, مطلب میرے لیے نا بیئر کرنا, بٹ میں نے بڑی مشکل سے میں چپ کر گئی. میں نے کہا کہ کیا چیز کی کمی تھی, ماشاء اللہ وہ اتنا پڑھی تھی بٹ پھر بھی انہوں نے یہ چیز بولی. تو میں یہی چیز سوچ رہی تھی, وہ تو بارش تو اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی, مطلب وہ ایک چیز اس بارش کو اگر سن رہی ہوتی کہ وہ بول رہی ہے کہ اچھا مجھے آئندہ کبھی برستی اس پہ, مطلب یہ بارش کا ظرف اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ برس رہی ہے تو برس رہی ہے. پھر میں کمپیریزن کری تھی, ہم انسان یا دائی یا ہم نے آگے یہ کام کرنا ہے, تو اگر ہمیں کوئی اٹھ کے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ مجھے تو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو دیکھ کے جب یہ پڑھاتی ہیں جب یہ, تو میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا اتنا ظرف ہوگا کہ ہم اس کو اسٹل اسی طرح پڑھاتے جائیں یا اس کا. تو میں یہ کمپیریزن کری تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو کائنات کر رہی ہے اور ایک ہم ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں, کتنا بڑا مطلب فرق ہے اور کتنی ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہی بلاکس میں فٹ آئیں. اور بالکل استاذہ, ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا نا کہ ہر روز میں ایک نئی شان میں کل یوم ہوا فی شان, تو اس کے بعد نا مجھے جب بھی موقع ملتا میں مطلب خاص طور پہ صبح کے ٹائم پہ آسمان ضرور دیکھتی ہوں نا, تو اس میں ہر چیز ہر دن کا آسمان ڈفرینٹ, تو وہ جو کونی حکم ہے وہ ہر وقت اترتے رہتے ہیں, مطلب کبھی کیسے ہیں کبھی کیسے, ہر لمحہ اتر رہے ہیں. پھر سورج کا روز ایک نئے پوائنٹ سے طلوع ہونا, پھر اسی طرح چاند جو ہے اس کا ہر دن ڈفرینٹ ہونا, ہمارے حالات اور ہمارے دل کی حالت کا ہر روز مختلف ہونا. اس کی وجہ سے جو ہرائزن میں پیچھے جا رہی ہوتی ہے بات, اسپیشلی جب میرے گھر سے جو ویو ہے نا وہ سی کا ہے بالکل, تو اس میں جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا پانی کے اوپر پورے سن کا شیڈو ہوتا ہے اور اس میں ایک ایک لیئر پہ ڈفرینٹ کلر شیڈز ہوتے ہیں اینڈ اٹس بیونڈ بیوٹیفل. تو اور جب یہاں پہ بھی اسلام آباد کا جب پیچھے ماؤنٹینز ہورائزن میں اور پھر آسمان کے ڈفرینٹ شیڈز, جہاں پہ سن سیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ تھوڑی سی لائٹ باقی سارا ڈارک ہو رہا ہے, اور جب ہم مغرب کی نماز شروع کرتے ہیں تو وہ روشنی میں کرتے ہیں اور جب سلام پھیرتے تو اندھیرا ہو چکا ہے. خاص طور پر یہ حرم میں بہت نوٹ کرتا ہے نا انسان کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اچھی بلی روشنی ہوتی ہے, جو ختم کرتے تو اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے. ان کی کمی کا احساس ہوا نا گھر جا کے. میں جو ہی اپنے ایریا میں انٹر ہوئی ہوں تو سارا ایک سین ہی بدلا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف کچھ کہ وہ الیکشن کا دور تھا اور اسی دن الیکشن تھے جس دن میں گئی ہوں. تو جب میں پہلے تو میں اس کو دیکھ کے بالکل میں حیران رہ گئی, لیکن جب میں گھر کے اندر گئی تو ایک نئی سچویشن کا مجھے سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ ووٹ دیں, تو میں نے کہا نہیں میں نے ووٹ نہیں دینا, اور پہلے مجھے پتا تھا کہ ایسی کوئی سچویشن آئے گی, تو میں نے کہا مجھے تو اس سے کیا لینا دینا, میں نے تو دینا ہی نہیں ہے. لیکن جب میں اس سچویشن میں گئی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس تو اس کے بارے میں نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی مجھے پتا ہے میں کیا کروں, اور میں ان کو بھی کوئی دلائل بھی میں ان کو کہہ نہیں سکتی تھی. اچھا پھر میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ جو اپنی مانتے ہیں وہ اہل کے سپورٹ کریں. اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ ووٹ امانت ہے. پھر دوسری بات یہ کہ وہ اہل کون ہے, اگر ووٹ باقی امانت ہے تو اہل کون ہے. اب یہ ان سارے سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھا, تو میں کہتی تھی کہ ہمیں اس چیز میں بھی ہماری کوئی رہنمائی ہونی چاہیے, ہمیں پتا ہو. آپ کو خود ہی جواب آ گیا کہ امانت اہل کو دینی چاہیے, تو آپ ان میں سے معلوم کر لیں کہ کون زیادہ بہتر ہے. نہیں اب پھر وہ کہاں سے لائیں, انہی میں سے کوئی ایک تو ہو.
تو وہ نمائندہ کس کے؟ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ ہمارے گناہ ادھر تک آ چکے ہیں. سر 2 کوشچن اس میں تھے نا. ایک یہ کہ ووٹ واقعی امانت ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ اہل کی کیا ڈیفینیشن ہوگی. وہ اہل ہم جس کام کے لیے آپ اس کا انتخاب کر رہے ہیں, کیا وہ کام اس کو آتا ہے کرنا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ افراد کے حاکم میں اقوام کی تقریر. جب ہم کسی اہل کو ووٹ ہی نہیں دیں گے, چاہے 1 دیں 2 دیں, لیکن آپ نے اپنا حق کے استعمال کیا نا, اس کو اہل سمجھتے ہیں, تو پھر جس کو زیادہ اہل سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں. صحیح, آسان فارمولا. کہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے. تو ابھی ہمارا 30th پارہ ماشاء اللہ آج اسٹارٹ ہوا ہے, تو ابھی تک جتنا ہم نے قرآن کا پارٹ پڑھ لیا اس میں بہت تھوڑا سا پارٹ تھا جو جنوں پر تھا, باقی سارا میجورٹی سارے انسانوں پہ ہی تھا. تو ایک کوشچن مجھے بار بار کلک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایندھن جہنم کا بنیں گے انسان اور پتھر, اور جنت میں بھی انسان جائیں گے, حوریں اور غلمان بھی سارے انسانوں کے لیے ان کے کپڑے. تو مجھے ایک وجہ تھا جن کہاں جائیں گے, یا پھر شاید وہ مجھے کانسیپٹ واضح نہیں ہوا کہ مطلب جنہوں کا اتنا نہیں آیا نا, پھر وہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے آئے نا, اور مخاطب بھی آپ کے انسان تھے, لیکن جنہوں کا جب ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی, یعنی کہ وہ بھی اس میں شریک ہیں, کیونکہ براہ راست. اب اسی طرح یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید صرف عربوں کے لیے تھا, وہ عربوں کے لیے نہیں, قرآن سب کے لیے. یہ مخاطب عرب تھے, اس وجہ سے ان کے حساب سے بات کی گئی ہے, لیکن یونیورسل میسج ہے اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.